السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے ان ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ماں بہنیں پلاجو، ارارا، گرارا، لیگیز وغیرہ جو پہنتی ہیں، تو اس کو جو ہے یہ لیگیز یا گرارا، الاجو، پلاجو جو یہ پہننا یہ کیسا ہے، کس طریقے سے پہننا چاہیے، کیا طریقہ ہے، اور اس کا اسلام میں جو ہے جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو حضرت حافظ وسیم صاحب بہترین انداز میں بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور توجہ کے ساتھ ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، آج کل ایک فیشن بڑا ہی عام ہو گیا ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ ٹخنے سے اوپر والا پائجامہ، لیگی وغیرہ پہنتی ہے۔ بہت سارے گرارا، شرارہ، پلازو، کئی چیزیں ایسی ہیں جو عورتیں ٹخنے سے اوپر کا رواج بن گیا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جو ٹخنے سے اوپر پہنتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن پہلے ایک حقیقت آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ جب تک بات پوری سمجھ میں اسی وقت آئے گی جب تک آپ یہ مسئلہ نہیں سمجھ لیں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کا جو جسم ہے، ستر عورت، وہ کہاں تک پردہ کرنے کی چیز ہے، کون سی جگہ چھپانا چاہیے اور کون سی جگہ نہیں چھپانا چاہیے، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد میں آگے جو باتیں کروں گا آپ کو پوری بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ دیکھیے، عورت کا جو ستر عورت ہے، یعنی جو چھپانے کی چیز ہے، شرم گاہ ہے، وہ باقی صرف کھلا رکھنے کا یہی ہے، پورا جسم چھپانا ہے، سوائے یہ اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ چہرہ کھلا رہنا ہے۔ کان بھی ستر عورت میں ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ آپ نماز کے حالت میں ہے تو بھی چھپانا ہے آپ کو، اور پردے کی حالت میں بھی چھپانا ہے۔ اور دوسرا چیز جو کھلا رہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نرم ہڈی ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کے پیچھے کا حصہ، یہ کیونکہ کام وغیرہ کرنے میں دقت ہوتی ہے تو اسی لیے علماء کرام نے اسے ستر عورت میں شمار نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حصہ وہ کھلا رہے گا جو ٹخنے کے نیچے کا حصہ ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا آپ کو کہ ٹخنا بھی شمار ہے ستر عورت میں۔ ٹخنے سے جو نیچے کا حصہ ہے، ٹخنا تک کو چھپانا ہے۔ اب بتائیے، جو عورتیں اتنا لباس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹخنے سے 4 5 انگل اوپر تک کا لباس پہنتی ہیں، اور کئی عورتیں اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں جس سے اس کے پاؤں کا نشو نما ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، اس طریقے کا لباس علماء کرام نے، جو کہ عورت کی جسم کا حصہ نمائش ہو، نشو نما، یعنی اس کے خد و خال کا پتہ چل جائے، اس طریقے کا اگر کوئی لباس پہنتی ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ عورت پردے میں تو ہوتی ہے، لیکن وہ پردہ اس کے لیے نظر میں پردہ ہوتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد عورت کے خد و خال کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے جسم کے نشو نما کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے کا ٹائٹ لباس، اور اس کے اوپر جو نقاب پہنتی ہے وہ نقاب بھی ٹائٹ ہوتا ہے، بالکل فٹنگ کے ساتھ، کہ اس کے جسم کے خد و خال اور نشو نما کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے کا لباس بھی علماء کرام نے حرام کہا ہے۔ اس طریقے کا لباس پہن کر کے آپ باہر نہ گھومیں اور دوسرے مرد کی نظروں میں نہ آئیں، اس طریقے سے آپ گنہگار بھی ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں بھی ایسی عورتوں پر ہوتی ہے جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ حالانکہ ظاہر میں لگ رہا ہے کہ وہ نقاب میں ہے، لیکن اصل میں وہ بے پردہ ہے، کیونکہ نشو نما جو ہے جسم کے خد و خال کا پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہار شریعت میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ جو عورت ایسا لباس پہنتی ہے، یعنی ایسا کپڑا جس سے اس کے جو اندر والا جسم کا حصہ ہے، جیسے ہاتھ وغیرہ پہ اتنا باریک جو ہے بازو بنواتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا پورا حصہ نظر آتا ہے، تو اس طریقے کا بھی لباس حرام ہے، کیونکہ یہ
چاہیے. ستر عورت میں ہے اتنا حصہ بھی, پورا جسم ستر عورت میں ہے سوائے یہ ہاتھ, چہرہ اور پاؤں کے ٹخنے کے نیچے والا حصہ. تو بتائیے اس طریقے کا لباس جو پہنتے ہیں تو کس طریقے سے وہ غضب کا شکار ہوں گے, اور حدیث پاک میں کتنی لعنتیں آئی ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. یہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جو پلازو پہنا جاتا ہے, پلازو کا حصہ کافی نیچے سے کھلا حصہ ہوتا ہے. جب عورتیں لڑکیاں چلتی ہے تو وہ پیر والے جو نچلا والا حصہ ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے, پھہراتا ہے, اور اس کی وجہ سے ٹخنا وغیرہ نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کئی عورتیں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو ہے پلازو پہننا حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جائز کیوں نہیں ہے. اگر ٹخنے سے نیچے تک وہ ہے تو اور چلنے میں اس کا ٹخنا کھل بھی نہیں رہا ہے تو کسی اینگل سے وہ ناجائز نہیں ہوگا بلکہ جائز ہو جائے گا. لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کے خد و خال کا اور جسم کے جو اندر جسم کا جو حصہ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے. یعنی باریک لباس بھی نہیں پہننا ہے اور ٹائٹ لباس بھی نہیں پہننا ہے. پردے کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ جو آپ لباس پہنتے ہیں اوپر سے جو نقاب وغیرہ ہو بالکل کھلا ٹائپ کا ہونا چاہیے. جس طریقے سے آپ پرانے زمانے کی عورتوں کو آپ دیکھے ہوں گے کسی ٹی وی سیریل وغیرہ میں, کیونکہ آپ بہت شوقین ہوتے ہیں ٹی وی سیریل کے. پرانے زمانے کی جو تاریخی سیریل وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائپ میں آپ دیکھیے گا کس طریقے سے بالکل جسم سے بالکل چپکا ہوا نہیں ہوتا, بالکل فائل والا. یعنی اس طریقے کا نقاب ہونا چاہیے آپ کا. امید ہے آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہے کہ جو پلازو کے متعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چلنے میں اس کے پیر کا جو ہے ٹخنا نظر آ جاتا ہے اس لیے یہ حرام ہے, نہیں پہننا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹخنے سے اوپر والا لباس آپ نہ پہنے, ایسے چھوٹے لباس آپ نہ پہنے, زیادہ بہتر ہے. تو چلیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور مسائل کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا. میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.